أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ سب سے پہلے میں آج مسند فضیلت پر فائز ہونے والے فضلاء کرام اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے ہوئے ان کے اعزاء، اساتذہ اور احباب، اسی طرح سے تجوید و قرات کی سند پانے والے اور حفظ قرآن کریم کی سعادت سے فیض یاب ہونے والے قرائے کرام اور حفاظ کرام، ان سب کبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام حاضرین کا بہت شکریہ۔ الحمدللہ علی احسانہ۔ پاکستان بھر میں گزشتہ ہفتے سے لے کر جمعرات تک تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے امتحانات منعقد ہوئے اور کامیابی سے اختتام کو پہنچے۔ 80,000 سے زائد طلباء اور فضلاء کرام امتحان میں شریک ہوئے۔ 75,000 حفاظ کرام امتحان میں شریک ہوئے اور اب 1.25 لاکھ طالبات و عالمات کا امتحان شروع ہو رہا ہے۔ یہ جو گورنمنٹ کے بورڈز ہوتے ہیں ایک شہر کے لیے، تو جب آپ سنتے رہتے ہیں پرچے آؤٹ ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہم نے پورے پاکستان میں ایک ساتھ یہ منعقد کرنا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ علی احسانہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا۔ سب نظم کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ اور وقار کے ساتھ اختتام کو پہنچا اور انشاءاللہ طالبات و عالمات کا سلسلہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔ جو حضرات باہر سے آئے ہیں، بلوچستان، سندھ سے، انشاءاللہ تعالی آئندہ تعلیمی سال سے ہم بعد نماز ظہر اسکول کی کلاسیں بھی شروع کریں گے اور بتدریج ان کا جب اس مرحلہ آئے گا تو بورڈ میں امتحان بھی دلائیں گے انشاءاللہ۔
لہذا جو حضرات اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیں عمر کے لحاظ سے اس قابل ہوں کہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں، تو ان کی خدمت انشاءاللہ ہم کریں گے، کیونکہ اب اسکول کی تعلیم ناگزیر بھی ہو گئی ہے، ہماری ضرورت بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم بتدریج اس کو منظم کریں گے۔ میں آپ کے سامنے اور ہمارے جو علماء تشریف فرما ہیں چند پند و نصائح کی باتیں، چند انتباہات و تنبیہات اور حالات حاضرہ کے اعتبار سے چند ضروری باتیں عرض کروں گا، آپ توجہ سے میری گزارشات کو سنیں۔ ایک تو یہ سمجھیں کہ ہمارا دینی شعار یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر اسلام میں جو انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تاریخ انسانیت کے سب سے خوش نصیب افراد شریک ہوئے، انہیں قرآن کریم نے بھی والذین معہ سے تعبیر فرمایا کہ وہ کہ جنہیں اللہ کے رسول کی معیت کا، رفاقت کا، صحبت کا شرف حاصل ہوا، اس لیے وہ آپ کے صحابی کہلائے، صاحب کہلائے، جس کی جمع اصحاب بھی ہے اور صحابہ بھی ہے، اور جو مومنات آپ کے ساتھ شریک سفر ہوئیں ان کو ہم صحابیات کہتے ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی جو تلامذہ تھے، آپ سے براہ راست اکتساب فیض کرنے والے تھے، ان میں سے بھی جو سب سے دو سینئر ہیں ان کو آپ کے صاحبین کہا جاتا ہے، آپ کے ساتھی سے تعبیر کیا جاتا ہے، لہذا آپ سب بھی ہمارے رفقا ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ دین میں شریک سفر ہیں۔ تھوڑا بہت جو حفظ مراتب ہوتا ہے وہ نظم و ضبط کی ضرورت کے لیے ہوتا ہے، اور آپ ہم سب سے زیادہ جو عہد طالب علمی میں ہیں، موقر ہیں، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول کی بشارت ہے کہ فرشتے ان کے نیچے پر بچھاتے ہیں،
جو طالبان علم دین ہیں فرشتے ان کے اکرام کے لیے ان کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، لہذا سارے طلباء ہمارے لیے قابل احترام، قابل تکریم ہیں اور رہیں گے۔ دوسرا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جہاں جہاں اپنی عملی زندگی میں جائیں نظم و ضبط کو اولیت دیں، ڈسپلن جسے کہتے ہیں۔ ہم میں کمزوری یہ ہے کہ ہم نماز کے فضائل بھی بیان کریں تو کہتے ہیں کہ نماز نظم و ضبط سکھاتی ہے، نماز جس کو امام بنایا جائے اس کی اتباع سکھاتی ہے۔ تو پھر ہمیں خود بھی نظم و ضبط کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو یہ بات بہت ناپسند ہے کہ تم کہو کچھ اور کرو کچھ۔ لہذا آپ کے سامنے میں اپنے اساتذہ سے پہلے آ کر بیٹھا، ہمارے اساتذہ بھی آ گئے۔ میں اداروں میں جاتا ہوں تو آدھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آدھے باہر پھر رہے ہوتے ہیں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے میں اپنے ہاں اساتذہ کو تلقین کرتا ہوں کہ انتظامیہ کے چند افراد کے سوا سب کو منظم ہو کر بیٹھنا چاہیے تاکہ مجلس کا وقار ہو، مجلس باوقار نظر آئے۔ یہ نہ ہو کہ یہ کسی میلے ٹھیلے میں آئے ہیں، انجوائمنٹ کے لیے آئے ہیں، ایسا نہ ہو۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو نظریں جھکا کر اتنے ادب کے ساتھ ساکن ہو کر بیٹھتے تھے کہ اگر ہمارے سر پہ آ کر کوئی چڑیا بیٹھتی، پرندہ، تو وہ اڑتا نہیں تھا۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس بھی ادب کی مجلس تھی۔ صحابہ کرام بھی آپ کی مجلس میں مؤدب ہو کر بیٹھتے تھے۔ ہماری مجلسیں بھی با ادب ہونی چاہیے، منظم ہونی چاہیے۔ جو ہم اعلان کریں کسی تقریب کا تو وقت پر شروع ہو اور وقت پر اسے ختم ہونا چاہیے، تاکہ جو دنیا دار لوگ ہیں وہ یہ سمجھیں کہ یہ دیندار لوگ، ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے۔ میں اپنے جمعۃ المبارک میں بھی 2 بجے نماز کھڑی کرنے کا وقت ہے تو 1 منٹ بھی اس میں تاخیر نہیں کرتا۔ بعض حضرات کو شوق ہوتا ہے کہ مجمع زیادہ آ گیا تو چلو اب تھوڑا سا سکہ جماؤ، نہیں ہے۔ وہ لوگ آپس میں تنقید کرتے ہیں، ان لوگوں کو یقین نہیں ہوتا ہے، اس لیے وقت پر آتے بھی نہیں ہیں کہ انہوں نے جو ٹائم دیا ہے یہ اس پر نماز کو کھڑی نہیں کریں گے۔ لہذا ہمارے یہاں شروع میں مسجدیں خالی ہوتی ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔
ہمیں نظم و ضبط کی عادت ڈالنی چاہیے اور سب سے پہلے اپنے آپ کو نظم کے سانچے میں ڈھالنا چاہیے۔ علامہ شیخ الحدیث، ہمارے شیخ الحدیث، شیخ التفسیر علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے آخری حدیث کہ جہاں انہوں نے صحیح بخاری کی شرح کی ہے کہ یہ حدیث بھی غریب ہے، اور بخاری شریف کی جو پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات وہ بھی غریب ہے۔ یہ غریب اردو زبان کا لفظ نہیں ہے، بلکہ جو اصول حدیث کی اصطلاح ہے اس معنی میں غریب ہے۔ تو علامہ صاحب نے لکھا کہ امام بخاری نے پہلی حدیث اور آخری حدیث غریب لا کر اس حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ الاسلام یبدو غریبا وسیالو غریبا، اسلام غرابت میں شروع ہوا اور یہ غرابت ہی میں انشاءاللہ پروان کو چڑھتا چلا جائے گا۔ یہ جو غریب ہے حدیث میں کہ یبدو غریباً وسیالو غریبا، یہ اردو کا غریب نہیں ہے جو امیر کے مقابلے میں ہے، بلکہ غرابت کے معنی اجنبیت کے ہیں، نامانوس ہونے کے ہیں۔ یعنی جب اسلام کا آفتاب طلوع ہوا تو فضا اس کے لیے نامانوس تھی۔ انسی اور پالتو جانور کے مقابلے میں وحشی جانور کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے جو انسان کو دیکھ کر بدکتا ہے۔ اسلام آیا تو جو اس وقت کا مفاد پرست طبقہ، جس کو انگریزی میں ویسٹڈ انٹرسٹ کلاس کہتے ہیں، وہ بدکنے لگا، وہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوا، کیونکہ سماج میں اس دور کی سوسائٹی میں جو ان کی سیادت تھی، سرداری تھی، چودراہٹ تھی، وڈیرا پن تھا، وہ چیلنج ہو رہا تھا۔ تو یاد رکھنا کہ مفاد پرست طبقہ آسانی سے سرنڈر نہیں کرتا، وہ ریزسٹ کرتا ہے، وہ مزاحمت کرتا ہے۔ ہر نبی کے دور میں وہ لوگ کہتے رہے کہ ھذا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ جن مذہبی اقدار میں یا جس معاشرت میں ہم ہیں، یہ باپ دادا سے ہم نے پایا ہے، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی جو انا ہے، پندار نفس ہے، عجب نفس ہے، تکبر ہے، وہ حق قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنتا رہا۔ اسی لیے قیصر کے دربار میں جب اسلامی سفارتی مشن گیا تو اس نے کہا کہ بھئی جو حجاز کے تجارتی لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو بلاؤ تاکہ ان کے بارے میں ہم اوپینین تو لیں کہ کیا ہے۔ تو ابو سفیان جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، وہ تجارتی قافلے کے ساتھ وہاں موجود تھے، ان کو بلایا گیا۔ تو قیصر نے پوچھا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ تمہارے درمیان خاندانی اعتبار سے کیسا ہے؟
اس نے کہا کہ خاندانی اعتبار سے تو سپر ہے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا اس خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ اقتدار ان سے چھن گیا ہے، اس چھینے ہوئے اقتدار کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے یہ تدبیر اس نے سوچی ہے۔ اس نے پوچھا کہ ان کے حالہ عقیدت میں ان کے گرد و پیش رؤساء ہیں، امراء ہیں، مرفع الحال طبقات ہیں یا کمزور لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ مستضعفین ہیں، ضعفاء ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ اوپریسڈ کلاس، ڈپریسڈ کلاس، دبا ہوا طبقہ، پسا ہوا طبقہ۔ تو قیصر نے کہا کہ یہ بات تو صحیح ہے، جب بھی اللہ کے نبی آئے تو سب سے پہلے جو پسا ہوا طبقہ تھا، جو دبا ہوا طبقہ تھا، جو دھتکارا ہوا طبقہ تھا، وہ ان کی طرف مائل ہوئے، کیونکہ انہیں دین عزت دے رہا تھا۔ جو طبقاتی تقسیم تھی، دین ان دیواروں کو ڈھا رہا تھا۔ تو عزیزان گرامی، اب جو ہم جس صورتحال سے دوچار ہیں، بدل اسلام و غریباً فسیعلو غریبا، جو عالمی سازش ہے اور جو ہمارا نظام ان کے تابع ہے، تو یہ کیا جا رہا ہے کہ اسلام کو اجنبی بنا دیا جائے۔ جو لوگ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، جو لوگ اس کو وسائل دے رہے ہیں، جو لوگ اس سے محبت کر رہے ہیں، ان کو کٹ آف کر دو۔ ایسے قوانین بناؤ کہ دین کے لیے تعاون کرنا جرم بن جائے، لوگ پناہ مانگیں، بلکہ دین سے بڑھ کر رفاہ کے لیے بھی۔ تو پھر میرے عزیزوں، انگریزی میں کہتے ہیں کہ لیٹ اس گو ٹو دا بیک گلوریس ڈیز، پھر ہمیں اپنے ماضی کی شاندار تاریخ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ ہماری تاریخ عشرتوں والی نہیں ہے۔ یہ خطہ جہاں ہم ہیں، یہ بت پرستی کا مرکز تھا، یہ شرک کا مرکز تھا۔ تو یہاں جو ہمارے اکابر صوفیاء کرام، علماء ربانیین تشریف لائے اس پورے غیر منقسم ہندوستان میں، تو وہ عشرتوں کی تلاش میں نہیں آئے تھے۔ عشرتیں ان کا استقبال نہیں کر رہی تھیں۔ ان کا تو یہ شعار تھا کہ بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ انہوں نے محل نہیں ڈھونڈے، درخت کے نیچے چھاؤں ملی تو بیٹھ گئے اور انسانوں کو اپنی طرف مائل کیا۔
اس معاشرے میں کہ جہاں بعض طبقات اتنے قابل نفرت تھے کہ ان کو اچھوت کہا جاتا تھا کہ ان کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا، یہ قابل نفرت ہیں، یہ پاپ ہیں، ان سے کام لو، خدمت لو، لیکن قریب نہ آنے دو. تو انہوں نے کہا ہمارے قریب آ جاؤ. اللہ کے دین میں پاپ نہیں ہے، اللہ کے دین میں نفرت نہیں ہے. اللہ کا دین انسان کو شرف عطا کرتا ہے. جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جب کچھ ایسے قوانین کی بات ہوئی تو علماء کا اجتماع ہوا کہ مشکلات آئیں تو کیا کریں گے. تو ایک ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ہمارا کام کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ تھوڑی سی چھاؤں اور کتاب اور طالب علم، یہ ہماری دنیا ہے، یہ ہماری کائنات ہے، یہ ہماری بادشاہت ہے. چلے جائیں گے اسی دور کی طرف. دین نے سب ادوار دیکھے ہیں. دین نے 75 سالہ کمیونزم کا دور بھی دیکھا ہے، لیکن وہ 75 سالہ کمیونزم انکار الوہیت کے نظام کے باوجود، جہاں ریاست میں اللہ کا نام لینا جرم تھا، تو وہ دن کو ملازمت کرتے، مزدوری کرتے، کام کرتے، اور شام کو دروازے بند کر کے ذکر اذکار شروع کر دیتے، دین کی تعلیم دیتے. لہذا دین کو مٹایا نہیں جا سکا. اس لیے آپ کو میرا پہلا پیغام یہ ہے کہ اس دین نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. اس دین نے ہمیں عزت دی ہے، اس دین نے ہمیں پہچان دی ہے، اس دین نے ہمیں وقار دیا ہے. اس دین نے اس معاشرے کے دلوں میں ہمارے لیے محبت پیدا کی ہے. تو دین کے نام پر پایا تو بہت ہے ہم نے، تو اگر دین کے نام پر لوٹانے کا وقت آ جائے تو پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ بولو. اگر دین کے نام پر کچھ قربان کرنے کا وقت آیا تو تیار رہو گے؟ اس لیے یہ میں فرضی باتیں نہیں کر رہا. ابھی جو حال ہی میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا آرڈیننس جاری ہوا ہے، اس میں اس کو سپر گورنمنٹ بنا دیا گیا ہے. حکومت سے بالا اختیارات دے دیے گئے ہیں، کیونکہ باہر کی ہدایات ہیں، IMF کی، فلاں کی. ان میں کہا گیا کہ ان کو کوئی پوچھ بھی نہیں پائے گا، نیب نہیں پوچھے گا، FIA نہیں پوچھے گا، اینٹی کرپشن نہیں پوچھے گا، یہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوں گے، یہ ماورائے قانون ہو جائیں گے. جب اسٹیٹ بینک حکومت کے کنٹرول سے نکل جائے گا تو حکومت اس کی محتاج ہو جائے گی، نظام اس کا محتاج ہو جائے گا. وہ آپ کو جواب دے نہیں ہوں گے، اپنے بیرونی آقاؤں کو جواب دہ ہوں گے. اس لیے میرا آپ کے لیے پیغام ہے. اللہ کے رسول نے بھی فرمایا تھا، اشد بلان الانبیاء فلمسل. زیادہ آزمائشیں انبیاء کی ہوں گی، پھر ان کی جو ان سے مرتبے میں قریب تر ہیں، پھر ان کی جو ان سے مرتبے میں قریب تر ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی اور اپنے لوگوں کی تربیت کریں. آپ یہ عزم کریں کہ ہم اللہ کے دین کو گرنے
بولو اللہ کے دین کو گرنے، ہم ہر قیمت پر اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم ہر قیمت پر ان اداروں کی حفاظت کریں گے، اس کا آپ کو عزم کرنا چاہیے، اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں طاقتور لوگوں سے کہ لوگوں کو بند گلی میں مت دھکیلو۔ شیخ سعدی نے اپنی گلستان میں ایک شعر لکھا ہے عربی کا کہ اذا یئس الانسان طال لسانہ کسنور مغلوب یسلو علی القلب، کہ جب انسان نا امید ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زبان دراز ہو جاتی ہے۔ آدمی مصلحتوں کی آغوش میں تو تب رہتا ہے، کوئی چھوٹ مل جائے گی، کوئی رعایت مل جائے گی، کوئی ریلیکسیشن مل جائے گی، کوئی پناہ مل جائے گی، تو اگر امیدیں ختم ہو جائیں گی تو انہوں نے کہا کہ جیسے بلی ہے اور کتا اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے ہڑپ کرنے کے لیے، اور جب وہ بلی سمجھتی ہے کہ اب تو میں اس کے منہ میں آیا ہی چاہتی ہوں، وہ پلٹ کر جب اپنا پھن پھیلاتی ہے تو ایک لمحے کے لیے کتا رک جاتا ہے، نکل جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ کمزور کی طاقت کو مت آزماؤ، کمزور کی طاقت کو بولو مت آزماؤ۔ تمہیں کمزور کی طاقت کا احساس نہیں ہے۔ 13 سالہ مکی زندگی، 13 سالہ مکی نبوی زندگی جبر و جور کو برداشت کرنے کی زندگی تھی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ وہ جو 13 سالہ مکی زندگی جس میں انہوں نے جبر برداشت کیا، جور برداشت کیا، ظلم برداشت کیا، اس نے ان کو طاقت بخشی۔ اور پھر مدنی زندگی میں وہی اسلام جو غریب الدیار ہو کر مکہ سے نکلا تھا اور غریب الدیار ہونے کی حالت میں مدینہ میں پہنچا تھا، پھر وہی اسلام دنیا پر غالب ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت آیا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں اس دور کی سپر پاورز کو ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اس لیے نبوت کی تعلیم یہ ہے، صحابہ کی تعلیم یہ ہے، ان کی پریکٹس یہ ہے، اپنی کمزوری کو طاقت میں تبدیل کرو، بزدل مت بنو، اپنی کمزوری کو طاقت میں تبدیل کرو، اپنے آپ کو متحد کرو، اپنے آپ کو منظم کرو اور اپنے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ایک تو میرے عزیزوں، میرا یہ پیغام ہے آپ کے لیے، انگریزی میں کہتے ہیں ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا ورسٹ، کہ بہترین کی تمنا رکھو، بہترین کی دعا کرو، لیکن بدترین کے لیے بھی تیار رہو۔ ایسا نہ ہو کہ عشرتیں آپ کو کمزور کر دیں، ایسا نہ ہو کہ راحتیں آپ کی قوت ایمانی کو سلب کر لیں، ایسا نہ ہو کہ عشرتوں کا دلدادہ بن کر اپنے حوصلے پست کر دو، یہ مت کرو۔ انسان کو بقا کے لیے کیا چاہیے؟ 2 روٹی چاہیے، 1 روٹی چاہیے، پانی چاہیے، پہننے کے لیے ایک کپڑا چاہیے، کوئی سائبان چاہیے۔ اس لیے آپ نے
तवाना पैगाम देना है, आपने मुत्तहिद रहना है, आपने मुनज़्ज़म रहना है। ये कि मस्जिदें मुसलमानों ने बनाई, मस्जिदें मुसलमानों के चंदों और कमाई से बनी, और अब पूछें, आप बताइए जुम्मे का चंदा कितना होता है, फ़लाँ क्या होता है, ये किसने दिया, वो किसने दिया। बाबा आपने तो नहीं दिया, आपके मुक़द्दर में ही नहीं है कि आप कोई ऐसा काम करें। ये हर एक के मुक़द्दर में नहीं होता, ये नसीबों वालों के मुक़द्दर में होता है कि जिनको अल्लाह ताला अपने दीन की खिदमत के लिए चुन लेता है। इसलिए आप ये समझें कि अल्लाह ने आपको अपने दीन की खिदमत के लिए चुन लिया है, और उसर हो या युसर हो, राहत हो या तकलीफ़ हो, कैसे भी हालात हों, आपको दीन का परचम बुलंद रखना है, दीन का परचम सर बुलंद रखना है, दीन के साथ खड़े रहना है। एक तो ये मेरे अजीज़ों आपको मशवरा है। दूसरा मशवरा ये है कि भी हमारे हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इलियास रिज़वी अशरफ़ी बता रहे थे कि फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, कि अल्लाह फरमाता है कि अहले ज़िक्र से पूछो अगर तुम नहीं जानते। तर्जमा हम करते हैं कि अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से पूछो, लेकिन अल्लाह पाक ने कलिमा जो इस्तेमाल फरमाया अहलुल इल्म का नहीं, अहलुल ज़िक्र का फरमाया कि वो लोग कि जो सिर्फ़ बेरूह कलिमात के हामिल न हों, जिन कलिमात बारी ताला और कलिमात मुस्तफ़ा और जिस अमानत दीन के वो हामिल हैं, तो फिर वो उसको बरत कर लोगों के सामने आए, अपने आप को, अपने अमल को उसके सांचे में ढाल कर आ पाएँ। और दूसरा ज़िक्र ये भी ले लें कि ज़िक्र के माने रिमेम्बरेंस, याद करना, जैसे लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र, कि हमने कुरान को याद करने के लिए आसान किया है। तो फिर इल्म हासिल करके तो अहले इल्म बन गए, मगर इल्म को ताज़ा रख कर अहले ज़िक्र भी बनो, ये याद रखना। ये ना हो कि सनदें आपके पास हैं और मोबाइल पे फ़ोन कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब बताइए मसला क्या है। यानी ये आलम हो गया है सहल पसंदी का कि जो आम मसाइल हैं जिनको आप किताब से देखकर बताएं, आप में एतमाद पैदा हो, लेकिन आप चाहते हैं कि बस मोबाइल पे फ़ोन कर दें किसी मुफ्ती साहब को, एक को, दूसरे को, तीसरे को, और आपकी जान छूट जाए, बस हो गया। इसलिए हमारे उलमा ने बताया कि जो पानी जोहड़ की शक्ल में ठहरा रहता है, छोटा या बड़ा तालाब बन जाता है, वो चारों तरफ से बंद होता है, तो उस पर तिनके, गर्द, गुबार, झाड़ झंकार चीज़ें आकर पड़ती हैं, और एक वक्त आता है कि वो पानी बदबूदार हो जाता है, सड़ जाता है। तो मेहरबानी करना कि अपने इल्म को माए राकिद नहीं बनाना, अपने इल्म को किसी जोहड़ का ठहरा हुआ गर्द गुबार और जार झंकार से गिरा हुआ पानी न बनाना। उलमा ने कहा कि पानी जारी हो तो पाक होता है, उसमें कोई भी चीज़ आकर पड़ जाए, लेकिन अगर बहाव में है, अगर वो जारी है,
تو وہ مائے طہور ہے، مائے طاہر ہے۔ اس لیے آپ کو میری وصیت یہ ہے کہ آپ اپنے علم کے ماء کو گلنے، سڑنے، جمنے نہ دیں، اس کو بہاؤ میں رکھیں۔ اور یہ بہاؤ میں کب رہے گا؟ جب آپ کا مطالعہ جاری رہے گا، جب آپ مسلسل کتب کا مطالعہ کریں گے اور اس مطالعے کے دوران کوئی مشکل پیش آئی تو اپنے اساتذہ کرام سے رجوع کریں گے، اپنے ادارے سے جڑے رہیں گے، اپنے اساتذہ سے جڑے رہیں گے، اپنے استاذ اور مادر علمی سے آپ کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کا علم مائے جاری کی طرح ہوگا۔ ویسے بھی غوث العظم محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب وہ شب برات یا لیلۃ مبارکہ کی تفسیر کرنے لگے تو بتایا کہ برکت کے معنی نمو کے ہیں۔ برکت کے معنی بولو، نمو، اضافہ، گروتھ، بڑھتا چلا جانا۔ یہ جو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ برکت عطا فرما، تو مطلب یہ ہے کہ اس میں اضافہ فرما، نیکی میں اضافہ فرما، کمائی میں اضافہ فرما، صحت میں اضافہ فرما، اجر میں اضافہ فرما۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پانی میں اور مومن میں چند باتیں مشترک ہیں۔ پانی جاری رہتا ہے اور مومن کا علم میں، عمل میں، جہد و مساعی میں، ریاضت میں ارتقاء کا سفر جاری رہنا چاہیے، کبھی ٹھہراؤ نہیں آنا چاہیے، جمود نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ علم پانی شفاف ہوتا ہے، تہ تک نظر جاتی ہے، تو مومن کا قلب، آئینہ دل و دماغ شفاف ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے۔ پانی میں نرمی اتنی ہے کہ آپ ہاتھ ڈالیں تو پانی میں اندر چلا جائے گا، اور پانی میں طاقت اتنی ہے کہ بڑی بڑی چٹانوں کو بہا لے جاتا ہے۔ تو مومن کو پانی کی طرح نرم بھی ہونا چاہیے، رحماء بینہم، اور مومن کو پانی کی طرح اشداء علی الکفار بھی ہونا چاہیے۔ مومن کو ان تمام صفات کا مظہر بننا چاہیے، آپ کو بھی ان تمام صفات کا مظہر بننا چاہیے۔ آپ نے جو پڑھا ہے وہ پڑھانا چاہیے، کوئی نہ کوئی علم کا پیاسا مل ہی جاتا ہے۔ کبھی کسی مرحلے پر قناعت نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں آپ نے طلب علم کے سفر میں آپ قانع بن گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا علم جمود کا شکار ہو گیا۔ علم اور علم نافع کی پہچان یہ ہے کہ آپ جتنا علم حاصل کرتے جائیں اس کی پیاس بڑھتی چلی جائے، اس کی بھوک بڑھتی چلی جائے، اس کی طلب بڑھتی چلی جائے۔ جتنا آپ اس اگلے مرحلے میں قدم رکھیں اتنا ہی آپ کو احساس ہو کہ میں تو کچھ حاصل نہیں کر پایا۔ اس لیے کہا کہ ہر کس کے نہ داند و بدانت کے بدانت در جہل مرکب ابد الآباد بمانت، کہ جو نہیں جانتا اور اس عجب میں ہے، پندار نفس میں ہے کہ بہت کچھ جانتا ہے، تو وہ ہمیشہ جہل مرکب میں رہے گا، اس کا علم اسی کا بڑھے گا، وہ سمجھے گا کہ میں ناقص ہوں،
مجھے کامل بننا ہے، اور کمال کی کوئی انتہا نہیں ہے، کمال کی کوئی آخری منزل نہیں ہے۔ جتنا اوپر جائیں گے، جتنا بلندی پہ جائیں گے، فوق کل ذی علم علیم، تو ہر ذی علم کے اوپر آپ کو ایک علم کا منار نظر آئے گا۔ اس لیے آپ علم کا مطالعہ جاری رکھیں۔ میں ہر موقع پر کہتا ہوں کہ کم از کم اول سے لے کر آخر تک ترجمہ قرآن، کلمات کی لغوی تشریح کے ساتھ، پھر تفسیر کے ساتھ آپ بالاستیاب ایک ایک کر کے، ایک ایک رکوع کر کے، چند آیتیں کر کے آپ روزانہ اپنے اوپر لازم قرار دیں۔ آپ میں سے کسی کو ابھی قرآن پر عبور نہیں ہے، ہم بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے، تو للہ میری آپ سے التجا ہے، بستہ آپ سے اپیل ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں، اسی کے ساتھ حدیث کی ایک کتاب چاہے مشکات شریف ہو، اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، حدیث کو پڑھیں، حدیث کے کلمات کے معنی و مفاہیم کو سمجھیں، حاشیہ پڑھیں، شرح پڑھیں، یہاں تک کہ اگر ایک مشکات المصابیح پر بھی آپ کو عبور ہوگا تو تمام جو مضامین، عناوین، ابواب حدیث کے ہیں وہ آپ کی نظروں کے سامنے رہیں گے۔ اور جیسا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو صاحب علم سے پوچھو، تو صاحب علم ہوگا تو پوچھیں گے لوگ، اور صاحب علم کی انڈسٹریز یہ مدارس ہیں، وہ کارخانہ، وہ مصنع، وہ مرکز جہاں دین کے علماء پیدا ہوتے ہیں، وہ یہ مدارس ہیں۔ بقا کے لیے دین ضروری ہے، اور دین کی بقا کے لیے مدارس ضروری ہیں، اور مدارس کی بقا کے لیے قوم کا ان کے ساتھ وابستہ رہنا ضروری ہے۔ لیکن یہ شعور آپ نے پیدا کرنا ہے۔ قوم سے گلہ مت کرو، یاد رکھنا، میں قوم سے کبھی شاکی نہیں رہا، شاکی رہا تو اپنے طبقے سے رہا۔ دوسرا، جو ہمیں اندر سے ڈیمیج کیا جا رہا ہے، اس سازش سے باخبر رہیں۔ اہل سنہ والجماع کے جو مسلمہ معتقدات ہیں، مسلمہ امور ہیں، مسلمہ مسائل ہیں، ان سے کوئی انحراف کرے تو اس کا پیچھا چھوڑ دے، آپ اسی کے ساتھ جڑے رہیں کہ جو اہل سنہ والجماع کے مسلمات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کوئی پیر ہو، کوئی شیخ ہو، کوئی کچھ ہو، لیکن اگر وہ اہل سنہ والجماع کے مسلمات سے کٹ کر اپنی کوئی لائن اختیار کرتا ہے تو آپ اس لائن میں اسپیڈ بریکر لگا دیں۔ آپ نے ادھر نہیں مڑنا، آپ نے ڈیویشن نہیں کرنا، انحراف نہیں کرنا، اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، اسٹریٹ اور سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ ہمارے دوست جو مفتی اعظم پاکستان کہتے ہیں، ایک تو پاکستان میں مفتی اعظم پاکستان کا کوئی سرکاری منصب تو ہے ہی نہیں، یہ اپنے لوگ دوسروں کو سن کر سوچتے ہیں کہ اگر کسی اور کے پاس کسی کا نام مفتی اعظم ہے تو ہمارے پاس بھی کوئی ہونا چاہیے، نام لیتے ہیں۔ لیکن میرا کبھی بھی ادعا نہیں رہا کہ میں مفتی اعظم ہوں۔ یہ جو سارے علماء ہیں ان سب سے مشاورت کرتا ہوں،
ان سب سے سیکھتا ہوں۔ ہم علمی اشتراک کرتے ہیں، کسی بات کو جو ہمارے سامنے آ جائے اس کو طے کرنے کے لیے آپ بھی کریں۔ ویسے بھی اعظم جو ہے اس کو کہتے ہیں انگریزی میں ریلیٹیو ٹرم۔ اعظم ہو، اطول ہو، اکثر ہو، کوئی بھی صفات ہوں، اجمل ہو، یہ اضافی صفات کہلاتی ہیں۔ مثلا جس بندے کا قد 3 فٹ ہے تو 3.5 فٹ والا اس سے اطول ہے، 4 فٹ والا اس سے اطول ہے، 4.5 والا اس سے اطول ہے، 5 والا اس سے اطول ہے، 5.5 والا اس سے اطول ہے، 6 والا اس سے اطول ہے، کوئی 6.5 والا ہے تو اس سے اطول ہے۔ اور اگر ہمارے علم میں کوئی 7 فٹ سے آگے نہیں ہے تو ہم نے کائنات کے علم کا احاطہ نہیں کیا ہوا۔ اس لیے آپ ایک اضافی اصطلاح کے طور پر اپنے ہر استاد کو مفتی اعظم کہہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارا ہر مفتی اعظم ہے، اور یہ میرا ادعا نہیں ہے۔ اس سے کسی کو پریشانی ہوتی ہے تو بالکل پریشان نہ ہو، کوئی مسئلہ مطلقاً نہیں ہے، اور میں کسی احساس کہتری یا نفسیاتی بیماری میں الحمدللہ مبتلا نہیں ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرا مشورہ یہ ہے، جیسے میں نے علم کے بارے میں عرض کیا کہ ان اللہ لا ينتظر العلم انتزاعا، وہ جو کہا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے علم حق اٹھ جائے گا، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کسی بلون یا غبارے کی شکل میں ہم دیکھیں گے اٹھ گیا اور اڑ کر غائب ہو گیا، نہیں۔ وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، علم جو قبض ہوگا، علم جو شرنک ہوتا جائے گا، علم جو سمٹتا چلا جائے گا، علم جو اٹھتا چلا جائے گا، علماء حق اور علماء ربانیین کے اٹھنے سے اٹھتا چلا جائے گا، بشرطے کہ ان کی جگہ لینے والے اور نہ ہوں۔ اس لیے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک فضائل کا ایک پورا حالہ ہے، تو ہم اپنے بزرگوں کے فضائل اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جیسے ان سے آپ عقیدت کا رشتہ تو رکھ سکتے ہیں، ان جیسے نہیں بن سکتے۔ تو آپ کے آگے بیریئر کسی نے نہیں لگایا، اس لیے آپ یہ کہیں کہ ہم نے ان جیسا بننا ہے، ان سے بھی آگے نکلنا ہے، ہم میں سے کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا، آپ ہی لوگ اٹھیں گے اور اس جگہ کو پر کریں گے۔ تو اپنے اندر ہمت، حوصلہ، عزم پیدا کرو، استقامت پیدا کرو، اور انسان محنت کرتے کرتے پھر ہم تو غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب فضائل بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو کرامات سے شروع کرتے ہیں، ان کے والدین کریمین کی کرامات، پیدائش پر کرامات آگے، لیکن ان کی والدہ ماجدہ جو ولیہ تھیں، اور جب عمر کے اس حصے کو پہنچے کہ اپنی ماں کا ہاتھ بٹا سکیں، تو ماں نے اپنے سینے سے جدا کیا اور گیلان سے بغداد کی طرف بھیجا، جو مرکز علم تھا۔ کس کے لیے بھیجا؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس دور میں بھیجا کہ جب ماں کو ضرورت ہوتی ہے، اس دور میں بھیجا کہ جب قافلے چلتے تھے، لٹ جاتے تھے، پٹ جاتے تھے، کوئی گارنٹی نہیں ہوتی تھی کہ سلامتی کے ساتھ واپس آئے گا۔ اور پھر حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے جا کر پہلے علم حاصل کیا،
درست العلم حتی صرت قطبا، تو غوثیت کے سفر کو اگر آپ اپنے لیے رول ماڈل بناتے ہیں تو پہلے علم، پھر ریاضت، پھر غوثیت اور قطبیت۔ علم خشت اول ہے، باقی منازل آگے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نواز دے تو وہ خرق عادت کے طور پر قادر مطلق ہے، لیکن جو ایک نظام ہے اسباب کا، ہمیں اس نظام کے تحت بات کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ سب حضرات جو تشریف لائے ہیں، ایک بار پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے پاس اکابر بعد میں تشریف لائے علامہ مفتی محمد رفیق حسنی دامت برکاتہم، علامہ لیاقت حسین اظہری، علامہ محمد اسلم چشتی، علامہ قاری مقصود الاسلام، علامہ محمد زبیر ہزاروی، علامہ محمد طاہر سیالوی، علامہ محمد ایوب الرحمن اوکاڑوی، علامہ لیاقت حسین اظہری، علامہ محمد اویس، علامہ محمد سفیان قادری، علامہ قاری عبدالقیوم محمود، علامہ صوفی عبدالقیوم، علامہ عبداللہ نورانی، علامہ محمد سلطان خوشتر، علامہ مفتی محمد عزیز جان نعیمی، علامہ محمد شعیب قادری، علامہ مفتی غلام مرتضیٰ مہروی، علامہ عبدالستار صاحب، علامہ عبدالرزاق صاحب قاری عبدالرزاق، علامہ محمد اسرار قادری، ان سب کا بھی محمد جاوید صاحب، محمد شمیم خان شاذلی، آپ سب حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ نے میری گزارشات سنی، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ یہاں سے جو آج مسند فضیلت پر فائز ہو کر جا رہے ہیں، یہ عزم کر کے جائیں کہ وہ دین سے وابستہ رہیں گے، دین کا کام کریں گے، چاہے امامت ہو، خطابت ہو، تدریس ہو، تنظیم ہو، آپ کی نشست و برخاست، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا سونا جاگنا دین کے لیے ہوگا، اور دین کے ساتھ رشتہ کبھی نہیں توڑیں گے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان جو محبت اور اشتراک کا رشتہ ہے وہ دین کا رشتہ ہے۔ آپ ہمارے خاندان کے افراد سے بھی ہمیں زیادہ عزیز ہیں کہ اگر آپ ہمارے مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور اس پر آپ قائم رہیں گے، جو حافظ و قاری بنے ہیں وہ آگے، جو حافظ ہیں وہ قرات پڑھیں، جو قرات پڑھ چکے ہیں وہ آگے علوم عربیہ میں شامل ہوں، جہاں جہاں آپ جائیں لوگوں کو مائل کریں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ ہم اسکول کی کلاسیں بھی ایک ترتیب کے ساتھ دوپہر کے بعد شروع کرنے کی ترتیب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے عزم میں کامیابی عطا فرمائے۔ مجھے خوشی ہوئی، بہت پرسکون، بہت باوقار اجتماع ہے، اور ہمارے اجتماعات ایسے ہی ہونی چاہیے کہ پتہ چلے کہ جو بیٹھا ہے اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی سوچ سب ایک رخ پہ ہے۔ ابھی کل ہی میں بیان کر رہا تھا کہ قیام اللیل کے بارے میں کہ اللہ نے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، تو ایک تو وطن کے معنی رونے کے ہیں کہ جب راتوں کو اٹھتے ہیں نیند کے بعد تو اس سے نفس کو پامال ہوتا ہے، نفس کی سرکشی پامال ہوتی ہے، نفس کو شریعت کے راستے پر ڈالنے کے لیے اور شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے تھوڑا دبایا جاتا ہے۔ اور دوسرے معنی مواطات کے ہیں
کہ رات کو اٹھ کر جو آپ بات کریں گے، عبادت کریں گے، تو دل میں اور زبان میں پوری طرح سے مواتات ہوگی، موافقت ہوگی، مناسبت ہوگی، اور جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔